إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیلی کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ نہ درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں. بغض بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ. بعد حمد و ثنا عزیزان گرامی، اس موضوع کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے وہ ہے مقام و مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حضرات دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک خادمہ تھی جو گھر کے کام کیا کرتی تھی، خدمت کیا کرتی تھی. ایک دن حضور غوث اعظم سے پوچھنے لگی، اے غوث اعظم میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. فرمایا اماں جی پوچھیں. کہنے لگی اے غوث اعظم جب آپ بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، تو میں نے ایک عجیب واقعہ آپ میں دیکھا، لیکن اس وقت میں نے پوچھا نہیں، اب پوچھنا چاہتی ہوں. فرمایا اماں بتائیں وہ کیا واقعہ ہے. عرض کرنے لگی اے غوث اعظم اس وقت آپ چھوٹے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. کھیل یہ تھی سب بچے چھپ جاتے تھے، ایک تلاش کرتا تھا. جب آپ کی تلاش کرنے کی باری آتی، جو جہاں جہاں چھپا ہوتا آپ فوری تلاش کر لیتے. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ نے سب بچوں سے کہا کہ میں چھپتا ہوں، آپ سب مل کے تلاش کریں. تو آپ نے میرے آقا کا نام لیا اور حضور علیہ السلام پر درود پڑھا اور اچانک آپ غائب ہو گئے. ہم بڑے پریشان ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ حاضر ہو گئے. کہنے لگی وہ اماں کہنے لگی غوث اعظم جب آپ غائب ہو گئے تھے تو اتنی دیر آپ کہاں تھے. حضور غوث اعظم فرمانے لگے اے اماں پوچھنا چاہتی ہے تو سن. جب میں غائب ہوا تھا تو اس وقت میں چاند میں چھپ گیا تھا. جب میں غائب ہوا تھا تو اس وقت میں چاند میں چھپ گیا تھا. تو اماں کہنے لگی اے بیٹا غوث اعظم کیا اب بھی ایسا منظر بن سکتا ہے؟ کیا اب بھی آپ چاند میں چھپ سکتے ہو؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے اے اماں جان میں چاند میں چھپا تھا، یہ تو تب کی بات تھی، لیکن یہ اب کی بات نہیں ہے. اب کی بات تو اس سے بھی آگے ہے. فرمایا بیٹا اب کی بات کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے اماں سن اب کی بات یہ ہے، پہلے میں چاند میں چھپا تھا، اب ہزاروں چاند غوث اعظم میں چھپے ہوئے ہیں. اب ہزاروں چاند غوث اعظم میں چھپے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، ایک اللہ کا ولی تھا، وہ درجہ ابدال سے اپنی خطا کی وجہ سے گر گیا. وہ اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ جاتا. ایک اللہ کے ولی کے دروازے پہ گیا، جا کے کہنے لگا کہ میں درجہ ابدال سے گر چکا ہوں، مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، تو آپ کسی طریقے میرا وہ درجہ ابدال پر مجھے اس عہدے پر دوبارہ فائز کر سکتے ہیں. وہ اللہ کے ولی کی ولایت کا عالم یہ تھا، وہ زمین پہ بیٹھے تھے، آنکھیں بند کی اور لوح محفوظ پہ نظر ماری. جاتی ماری تو دیکھ کر کہنے لگے اس ابدال جو درجہ ابدال سے گرا ہوا تھا اس کو کہنے لگے میں نے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ تیرا عہدہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکتا، تو دوبارہ ابدال کے درجے پہ پاس نہیں ہو سکتا. وہ دوسرے ولی پر گیا، ولی کے پاس گیا، اس نے بھی ایسا ہی کیا. پھر تیسرے ولی کے پاس، یہاں تک کہ 360 ولیوں کے پاس گیا، انہوں نے یہ بات دیگرے ایسا ہی کیا. کہنے لگے کہ ہم نے لوح محفوظ پہ دیکھا ہے یہ تیرا عہدہ تو ابدال کے عہدے پہ دوبارہ فائز نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، پھر اس کو کسی نے کہا کہ آپ غوث اعظم کے دروازے پہ چلے جائیں. یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا اے غوث اعظم سنا ہے کامل ولی کی نشانی یہ ہے وہ بیٹھا زمین پہ ہو اور لوح محفوظ پہ نظر دوڑا لے، اس کو کامل ولی کہتے ہیں. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
نہیں نہیں، میری نظر میں وہ کامل ولی نہیں ہے، میری نظر میں تو وہ ناقص ولی ہے۔ تو وہ کسی نے کہا، پوچھنے والے نے پوچھا، اے غوث اعظم زمین پہ بیٹھا ہے، آنکھیں بند کی ہیں، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد اس نے لوہے محفوظ پہ نظر دوڑائی ہے، تیری نظر میں اگر یہ ناقص ولی ہے تو بتائیں آپ کی نظر میں کامل ولی کون ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر پوچھنا چاہتے ہو میری نظر میں کامل ولی کون ہے تو سنو، میری نظر میں فرمانے لگے کامل ولی وہ ہے جو لوہے محفوظ پر نظر دوڑائے، جو چاہے لکھ لے جو چاہے مٹا دے، میری نظر میں وہ کامل ولی۔ کیا فرمایا؟ جو چاہے لکھ لے جو چاہے مٹا دے، میری نظر میں وہ کامل ولی ہے۔ پھر وہ ابدال جو درجہ ابدال سے گرا ہوا تھا، وہ حضور غوث اعظم کے دروازے پہ گیا۔ جب دروازے آپ حجرہ میں تشریف فرما تھے، آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا، دروازے پہ کھڑا ہوگا تو خیال آیا میری نالائکی کی وجہ سے یہ عہدہ تو چھن گیا ہے، میری غلطی کی وجہ سے اگر حضور غوث اعظم کے سامنے میں کھڑا ہوا تو میں آپ کو کیسے بتا سکوں گا؟ تو یہ جب خیال آیا حضور غوث اعظم کے جلال کا تو آپ کے جسم میں، اس ابدال کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، جسم کانپنا شروع کر دیا، وہ زمین پر گر گیا، گرا تو اس کے ماتھے پہ مٹی لگ گئی۔ تو پھر دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے اتنی ہمت تو پیدا کر دے کہ میں تیرے ولی کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی حاجت تو پیش کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے اب تجھے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب واپس پیچھے پلٹنا۔ عرض کی باری تعالیٰ پیچھے کیوں پلٹ جاؤں؟ فرمایا تو گرا ہے، تیرے ماتھے پہ میرے محبوب بندے حضور غوث اعظم کی گھر کی مٹی لگ گئی ہے، میں نے اس مٹی کا حیا کرتے ہوئے تیرا عہدہ بھی بحال کر دیا ہے، تجھے پہلے سے بھی بلند رتبہ عطا کر دیا۔ فرمایا میں نے تیرا عہدہ بھی بحال کر دیا ہے، تجھے پہلے سے بھی بلند رتبہ عطا کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، شیخ عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی، آپ غوث اعظم کے پاس آئے، آپ عرض کرنے لگے، غوث اعظم میرے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا، آپ نے بیٹھے بیٹھے لوہے محفوظ پہ جھانکی ماری، فرمانے لگے تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا، وہ بھی اللہ کا ولی تھا، کہنے لگا قریب ہو کے کہنے لگا، اے غوث اعظم اگر قسمت میں میری اولاد ہوتی تو مجھے گھر بیٹھے ہی مل جاتی۔ آپ ہی کا قول ہے کہ کامل ولی وہ ہے جو لوہے محفوظ پہ جھانکی مار کر لکھی تقدیر جو چاہے لکھ دے جو چاہے مٹا دے، تو پھر میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اچھا اگر اسی لیے آیا ہے تو اپنی پشت کو میری پشت کے ساتھ لگاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، جا میری پشت پہ آخری ہی بیٹا تھا جب تجھے عطا کر دیا۔ عزیزان گرامی، پھر 9 ماہ کے بعد بیٹا پیدا ہوا، اس کو دنیا محی الدین ابن عربی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے، تو پھر مقام یہ پایا وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے۔ جب سورۃ یوسف، جب حضرت یوسف اور حضرت زلیخا والے واقعے پہ پہنچے، حضرت زلیخا حضرت یوسف کو 7 کمروں کے اندر بند آخری کمرے میں لے گئی، اپنی خواہش پوری کرنے کو کہا، تو وہ تفاسیر لکھ رہے تھے۔ تو وہ کسی نے جو پہلے تفاسیر لکھی ہوئی تھی، کسی نے یہ لکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آ کر کہا تھا، اے یوسف نبوت کی چادر پہ داغ نہ لگنے دینا۔ کسی نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سامنے آ کر کہا تھا، اے یوسف نبوت کی چادر پہ داغ نہ لگنے دینا۔ کسی نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے وہ کنواں جس کے اندر اللہ نے حضرت یوسف کو اس کے بھائیوں نے پھینکا تھا، وہ کنواں سامنے کر دیا۔ عزیزان گرامی، شیخ ابن العربی یہ سوچ و بچار میں ہے۔ اب واقعہ کیا ہے؟ کسی نے یہ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا۔ پھر سوچنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا یہ کون سا دور کی بات ہے، 4تھے آسمان میں حضرت یوسف بیٹھے ہیں، ہم ڈائریکٹ حضرت یوسف سے ہی پوچھ لیں۔